اور ہر وہ چیز جس سے ہماری توجہ اور دھیان بٹے اس سے ہم اجتناب کریں تاکہ اللہ کی بات، اللہ کے دین کی بات پوری عظمت اور وقار کے ساتھ سنی جا سکے۔ سننے کا حق ادا کریں گے تو سننے کا حق ادا کریں گے تو حق تعالیٰ شان عمل کے وقت میں یاد بھی کرائیں گے اور عمل کرنا اللہ آسان بھی فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ آپ ہیں سب سے پہلے آنے والے، بعد میں آنے والے سب آپ کی طرف دیکھیں گے۔ جتنی ہماری یکسوئی اور ہوگی اتنا ہی انشاءاللہ بعد میں آنے والے بھی۔ جب وحی مبارکہ نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے الفاظ کو یاد کرنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ آپ اپنی زبان کو حرکت میں نہ لائیں، آپ صرف سنیں اور آپ کے اندر ان چیزوں کو یاد کرانا اور آپ کی زبان پر جاری کرانا ہی ہمارا کام ہے۔ اسی انداز سے ہم اور آپ سارے کے سارے اس ساری جتنی مجالس ہوگی اس اجتماع کی، ان سب کے اندر ہمارا انداز یہی ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، کتنی قسم کی، کتنی اقسام ہیں مخلوقات کی، یہ تو اللہ ہی کے علم کے اندر ہے، انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ لیکن جتنی بھی مخلوقات اللہ نے بنائی ہے، ان کو دو حصوں میں اگر تقسیم کیا جائے تو جاندار اور بے جان دو قسم کی مخلوقات ہیں۔ اور جو جاندار مخلوق ہے اس میں سے اللہ جل جلالہ منوالو فرماتے ہیں کہ میں نے جو انسان بنایا ہے وہ سب سے بہترین بنایا ہے۔ ایسی کوئی اللہ کی مخلوق نہیں جاندار مخلوقات میں سے جیسے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، بہترین بنایا ہے۔ چار قسمیں اللہ نے کھائیں، دین کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، بلد امین کی قسم کھائی اور طور سینا کی قسم کھائی۔ حق تعالیٰ شانو ارشاد فرماتے جس کے مفہوم یہ ہے کہ میں نے بہترین انسان کو بنایا ہے، سب سے خوبصورت۔ جیسا اللہ نے انسان کو بنایا اس سے زیادہ خوبصورت اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں بنایا۔ اور پھر اللہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اے انسان، یہ ساری مخلوقات جو ہمارے علم میں ہے ہمارے علم میں نہیں، جاندار ہے بے جان ہے، سب کو سب مخلوقات کو میں نے تیری خدمت کے لیے بنایا ہے، بالواسطہ بلا واسطہ۔ ساری مخلوقات انسان کی خدمت کے لیے نہیں بنائی۔ انسان اللہ کے نزدیک کتنا محترم ہے، کتنا قیمتی ہے کہ چاند کو بھی اس کی خدمت میں لگا دیا، سورج کو بھی اس کی خدمت میں لگا دیا، ہواؤں کو بھی اس کی خدمت میں لگا دیا، اور موسموں کو بھی اس کی خدمت میں لگا دیا، اشیاء خوردنوں کو بھی اس کی خدمت میں لگا دیا، اور مشروبات کو بھی اس کی خدمت میں لگا دیا۔ ساری مخلوقات کو اگر معدنیات کو دیکھا جائے اور جواہرات کو دیکھا جائے، زمین کے اندر چھپی ہوئی جو معدن ہیں ان کو دیکھا جائے تو وہ بھی
بالواسطہ بلا واسطہ انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ جو پاؤں کو دیکھا جائے تو وہ بھی انسان کی خدمت کے لیے، پرندوں کو دیکھا جائے تو وہ بھی انسان کی خدمت کے لیے، حشرات الارض کو دیکھا جائے تو وہ بھی انسان کی خدمت کے لیے۔ اور انسان کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے جنات کو اور انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ اگر اس اعتبار سے اگر دیکھتے ہیں تو میرے دوست اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جتنے بھی اس دنیا کے اندر مسلمان ہیں ان سب کو اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کی خیر خواہی کے لیے پیدا کیا ہے، ساری انسانیت کی خیر خواہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ خیر خواہی کیا ہے؟ دنیا عارضی ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی لمبی ہے۔ دنیا کا قیام وقتی ہے اور مرنے کے بعد کا قیام دائمی ہے۔ دنیا تو فنا کا مقام ہے اور تکبر کا مقام ہے، اور مرنے کے بعد کا جو مقام ہے وہ باقی رہنے والا ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس کی لذت بھی لذت ہے، بشرطے کہ ہم نے اس دنیا کی زندگی کو جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے اس کی مرضیات کے مطابق گزار لیا ہے۔ پھر تو مرنے کے بعد مزے ہی مزے ہیں، قبر میں مزے ہیں، حشر میں مزے ہیں، صراط پر مزے ہیں، اور جنت کی نعمتوں کو انسان حاصل کرے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تجھے میں نے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ انسان کو اللہ نے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ پہلی جو بات میں نے عرض کی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس سے مقصود یہ ہے کہ جس کام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد سے لے کر وصال مبارک تک جس کام کے اوپر، جس فکر کے اوپر، جس مقصد کے اوپر اپنی ساری صلاحیتیں، جانی مالی بدنی ساری صلاحیتیں جس مقصد کے اوپر لگا کر گئے، اس مقصد پر لگا دینا، اس خیر خواہی والے کام پر لگا دینا، یہ ہماری اور آپ کی اللہ نے ذمہ داری بنائی ہے۔ تو بھائی ہم اور آپ سارے کیسے اس مقصد پر آ جائیں، اسی کے لیے یہ ساری مجالس ہوگی۔ آج پہلی مجلس ہے، صبح بیان ہوگا اور ان کے بعد ہی بیان ہوگا، مختلف مجالس چلیں گے۔ ان سب کے اندر اسی بات کی طرف متوجہ کیا جائے گا کہ بھئی ہم کیسے اس مبارک زندگی پر آ جائیں جو زندگی اللہ کی ہم سے اللہ چاہتے ہیں، جو زندگی اللہ ہم سے چاہتے ہیں، جو مقصد اللہ ہم سے چاہتے ہیں، کیسے ہم اس پر پورے اتر آئیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ تو دنیا کی زندگی تو بہت عارضی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس امت کی اوسط عمر جو ہے وہ 60-70 برس ہے۔ پہلے زمانے کی امتوں کی عمریں بڑی بڑی ہوتی تھی، جیسے ہم اور آپ سنتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی نبوت کا جو زمانہ تھا وہ 950 برس کا تھا۔ نوح علیہ السلام کیا کام کرتے تھے؟ اپنی قوم کو، اپنی امت کو اللہ کی بندگی کی طرف، اللہ کی طاعت کی طرف بلاتے تھے، اور نافرمانی اللہ کی کرنے سے امت میری بچ جائے، اس میں دن بھی کوشش کرتے تھے، رات کو بھی کوشش کرتے تھے، اور کبھی مجموعوں کے اندر، کبھی انفرادی طور پر، کبھی چھپ کر، کبھی کھلے طور پر۔ نوح علیہ السلام 950 سال اس محنت کو کرتے رہے۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، بڑی بڑی عمریں ہوتی تھی،
اس امت کی جب فضائل سنے گئے، بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی زبان مبارک سے، ایک خاتون بڑی عمر کی، اس نے سوال کیا جس امت کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس میں ہم اور آپ سارے شامل ہیں، ہمارے اور آپ کے جب فضائل سامنے آئے تو اس عورت نے سوال کیا ان امت کی سالوں کی عمریں کتنی ہوگی؟ عرض کیا گیا، ارشاد ہوا کہ 60-70 برس اوسطاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے انسانوں کی عمریں ہوگی۔ اس عورت نے ایک جواب دیا، بات کی جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر 60-70 برس ان کی اوسط عمر ہے، اتنی عمر تو میں ایک ہی سجدے کے اندر گزار دوں، ایک ہی سجدے کے اندر گزار دوں، کیونکہ ان کی عمریں بڑی ہوتی تھی، عبادت بھی بہت بڑی تھی، خوب کرتے تھے وہ پہلے ہفتوں کے لوگ۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، دنیا تو ہے ہماری 60-70 سال کی اوسطاً، 100 سے اوپر کوئی جاتا ہے، اور زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، 2 مقاصد ہیں، ایک بحیثیت ابدیت کی کہ ہم اور آپ سارے کے سارے مکلف ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے زبان سے اقرار کرنے کے، اندر سے تصدیق کرنے کے بعد اس بات کے مکلف ہے کہ ہمارے جسم سے جو بھی اعمال نکلے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہوں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اللہ نے دین کے اندر 2 قسم کے احکامات عطا فرمائے ہیں، ایک کرنے کے، ایک نہ کرنے کے۔ کرنے کے احکامات کو کیسے کرنا ہے، اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کا بہترین نمونہ ہے، اس سے بہتر اور کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا، شکل نہیں ہو سکتی۔ اور نہ کرنے کے جو احکامات ہیں ان سے رک جانا، بچ جانا، منع ہو جانا ہی دین ہے۔ وہ احکامات 2 قسم کے، کرنے کے، نہ کرنے کے۔ نہ کرنے کے احکامات سے رک جانا دین، نہ کرنا دین، اور جو کرنے کے احکامات ہیں ان کے لیے رول ماڈل نمونہ اللہ کے حکم پورا کرنے کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جیسے ہم اور آپ، اللہ کا حکم ہے ایمان کے بعد سب سے بڑا، اس نماز کو ہم اللہ کے بڑے حکم کو کیسے پورا کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور ترتیب پر ادا کرتے ہیں۔ طریقہ بدل جائے یا ترتیب بدل جائے تو پھر عبادت کا سب سے بڑا حکم نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، ایسے ہی زندگی کے ہر شعبے کے اندر، چاہے دیکھنے کا عمل ہو، سننے کا عمل ہو، بولنے کا عمل ہو، اور ہاتھوں کے استعمال کا عمل ہو، اور پاؤں سے چلنے کا عمل ہو، لباس کے پہننے کا عمل ہو، لباس کے اتارنے کا سب عمل ہو، کھانے کا عمل ہو، پینے کا عمل ہو، گھر میں داخل ہونے کا عمل ہو، گھر سے باہر نکلنے کا عمل ہو، سفر کا ہو، حضر کا ہو، ازدواجی زندگی کا ہو، اور پڑوس کے ساتھ تعلقات کا عمل، جتنے اعمال ہیں ان کے اندر اللہ کا کیا حکم ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، یہ تو ہے ابدیت، اللہ کی اطاعت کیسے کرنی۔ اور یہ امت جو ہے اس کو دین دعوت بھی دیا، عبادت بھی دیا گیا، جس کا
اس امت کو دین عبادت بھی دی، دعوت بھی دیا گیا۔ دعوت دینا انبیاء علیہ السلام کا کام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے صدقے سے ہمیں اور آپ کو دعوت کی ذمہ داری بھی عطا فرمائی گئی۔ دین دعوت بھی اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ ہم نبی نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے صدقے سے اللہ رب العزت نے اس ذمہ داری سے بھی ہمیں اور آپ کو سب کو سرفراز کیا۔ یہ سعادت بخشی ہے، یہ انعام اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم بحثیت امتی کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر آ کر اس محنت کے کرنے کے مکلف ہیں، اس کام کے کرنے کے مکلف ہیں۔ اس کام کو کرنے کی ذمہ داری اللہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور سارے انبیاء علیہ السلام کی محنتوں کی مجموعی محنت اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ہم حیثیت امت مسلمہ، مجموعی امت مسلمہ کے اعتبار سے بھی یہ ذمہ داری جو دعوت کی ذمہ داری ہے، دین دعوت کو زندہ کرنا، اس میں اپنی صلاحیتوں کو لگانا، یہ بھی اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے۔ اور دین عبادت سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جو عمل نکلے، کسی لائن کسی شعبے کا ہو، اللہ کا حکم اور اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، تو ہمیں اور آپ کو دونوں دین عطا فرمائے گئے، دین عبادت بھی اور دین دعوت بھی۔ محترم عائشہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے، کہ پہلے دعوت کا دین زندہ ہوگا اور پھر عبادت کا دین زندہ ہوگا۔ جو دعوت وہ عمل ہے کہ جس سے اس پیدا کرنے والی کی پہچان کرائی جاتی ہے، کائنات کے بنانے والے اللہ، اس کی پہچان کرائی جاتی ہے، اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، اس نے کیسے زمین و آسمان کے نقشے کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے آسمانوں کو بغیر سہارے سے معلق کیا ہوا ہے فضاؤں میں، نہ نیچے کوئی سہارا ہے نہ اوپر کوئی اٹکا ہوا ہے۔ بھاری بھرکم آسمان، اور آسمان کی موٹائی 500 برس، درمیان کا فاصلہ 500 برس، درمیان میں کوئی سہارا نہیں۔ اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، اس نے ایک اپنے امر کی وجہ سے، اللہ کے ایک حکم کی وجہ سے سارے آسمان فضاؤں کے اندر معلق ہے، اور اس وقت معلق رہیں گے جب تک اللہ اپنا امر ان کے لیے بدل دے۔ ہر پیدا کی ہوئی چیز اللہ کے امر کے تابع ہے۔ چاند سے جو روشنی نکلتی ہے اللہ کے امر سے، اور سورج سے جو تپش نکلتی ہے اللہ کے امر سے، دن بدلتا ہے رات کی شکل میں اللہ کے امر سے، ہوائیں چلتی ہے اللہ کے امر سے، تخلیق انسان اللہ کے امر سے۔ سورہ ذاریات کے اندر اللہ فرماتے ہیں، اس کی معنی ہے، اوروں پر کیا غور کرتے ہو، اپنے اندر غور کرو، اللہ نے کیسے بنایا۔ 3 اندھیریوں کے اندر رکھ کر 2 قطروں کا ملاپ ہوا، اللہ نے بہترین شکل اللہ نے بنا دی۔ بنانے والے کون؟ پھر اللہ فرماتے ہیں، کیا تم کھیتیاں اگاتے ہو یا فصلیں تم اگاتے ہو؟ پھر خود ہی حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کھیتیاں اگاتا ہوں۔ کیا تم بارشیں برساتے ہو؟ بھاری بھرکم بادل سمندروں کی لہروں سے، سمندروں کی موجوں سے، دریاؤں کی موجوں سے، پانی کی موجوں سے اٹھاتے ہیں اور آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر جہاں اللہ چاہتے ہیں وہاں ان کی بات برساتے ہیں۔ بارشیں کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ موسم میں تغیر کون لاتا ہے؟ اللہ لاتا ہے۔ ہر چیز اللہ کے امر کے ساتھ چلتی ہے۔ وہ ذات، جس ذات کے حکم سے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے، وہ ذات کتنی بڑی ذات ہے۔
ذات کا تعارف کرانا. اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے اور کتنے انسان ہیں دنیا کے اندر آج تک آ کر جا چکے. کسی دو انسانوں کی آنکھوں کی پتلیاں آپ سے ملتی نہیں, کسی دو انسانوں کی انگوٹھے کی لکیریں آپ سے ملتی نہیں. اللہ کے پاس شکلوں کے کتنے بڑے نمونے. اس ذات کا تعارف کرانا اور اس ذات نے جو احکامات دیے اس پر جو ملنے والا ہے, اجر ملنے والا ہے, اس کا شوق دل کے اندر پیدا کرنا. اور اس ذات کی جو نافرمانی اگر ہو گئی, حکم کی کو پورا نہ کیا, تو پھر مالک ناراض ہو کر کیا سزا دے گا, دنیا کے اندر کیا سزا دے گا, اور مرنے کے بعد کی جو منازل انسان ہے, منازل آخرت ہے, اس کے اندر اللہ کیا سزا دے گا. اسی کا نام دعوت. موت اور موت کے بعد کی زندگی کا تذکرہ, قبر کے حالات کا تذکرہ کرنا, حشر کے حالات میزان کا تذکرہ کرنا, صراط کا تذکرہ کرنا, اور جنت کو بیان کرنا, جنت کی نعمتوں کو بیان کرنا, اور قیامت جہنم کی ہولناکیوں کو, اس کے عذاب کو بیان کرنا, جو اللہ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے, بندیوں کے لیے نافرمانی پر سزا دینے کی جگہ بنائی ہے جہنم, اس کا تذکرہ کرنا ہے. اسی کا نام دعوت ہے. تو جب ہم اور آپ دعوت دیں گے, جب دعوت کی محنت چلتی ہے, تو پھر اللہ رب العزت دلوں کی زمین کو نرم کرتے ہیں, اللہ کی عظمت دل میں اترتی ہے, اللہ کا خوف دل کے اندر بیٹھتا ہے, اور اللہ کی مان کر زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. دین دعوت سے دین عبادت زندہ ہوتا ہے. دعوت کی محنت سے ابدیت کی شکلیں وجود کے اندر آتی ہیں. جب دعوت کے ماحول کے اندر انسان چلتا ہے, اور جن عنوانات کا اجمالاً تذکرہ کیا ہے, جن کے تذکروں کے ماحول کی انسان گزرتا ہے, تو ایسے انسان جو ساری زندگی بھر گوشت سنبھلنے سے لے کر بڑھاپا آ گیا اور کبھی اللہ کے حضور میں سجدہ نہیں دیا تھا, پھر ساری زندگی اس انداز سے گزارتے ہیں, اس قضائے عمری بھی پوری کرتے ہیں, سجدے بھی دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر, آپ کے طریقے پر زندگی گزارنے کی بجائے رواج کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے جب ایسے ماحول کے اندر آتے ہیں, تو اللہ پاک دلوں کی زمین کو بدلتے ہیں, دلوں کے اندر وہ احساس پیدا کرتے ہیں کہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک طریقے کو سامنے رکھ کر علماء کرام, مفتی صاحبان سے پوچھ کر اپنی خواہشات والی زندگی چھوڑتے ہیں, رواج والی زندگی چھوڑتے ہیں, اللہ کی دعوت والی زندگی پر آتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو لانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اور یہی کامیابی کی چیز ہے. دنیا دارالامتحان ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں. اسی بات کے لیے ہم اور آپ, تو میرے دوست اور بھائیوں, یہ ہماری پہلی مجلس ہے. تو میری درخواست یہ ہے کہ آنے والوں کو ان کا اکرام بھی ہو. بے شک ہم آ کر پہلے بیٹھ گئے, لیکن اور کوئی آتے ہیں ان کا استقبال کیا جائے, بس بٹھایا جائے, اور اس مجلس کے اندر کوئی دوسری باتیں نہ کی جائے. دنیا کو, گھروں کو چھوڑ کر آئے, اور اپنے دفاتر کو چھوڑ کر, اشغال کی جگہ کو چھوڑ کر, مصروفیت کے مقامات کو چھوڑ کر, دنیاوی مقامات کو چھوڑ کر آئے, ان کے تذکرے کو بھی ہم نہ کریں. ہمارا یہاں پر جمع ہونا اسی عنوانات پر ہو. اللہ کتنے بڑے ہیں, اللہ بڑی کتنی قدرت والے ہیں, اللہ کتنی صفات ہے اللہ پاک کی, ہر صفت اللہ کی مکمل ہے. چند دن پہلے ایک صاحب بیان فرما رہے تھے, اللہ پاک کی صفت وسیع کتنی وسیع ہے, اللہ کتنے دیکھنے والے ہیں. وہاں پر فرمایا سیاہ رات ہو,
हुए हों और स्याह पत्थर के ऊपर एक स्याह रंग की चोटी जब चलती है, अल्लाह उसके दिल के अंदर क्या उसके जज्बात है उसको भी देख, और उसकी पाँव की आहट को भी अल्लाह सुनते हैं। अल्लाह का ऐसे सभी है। और हमारे और आपकी आंख का इशारा क्या चीज जाहिर करता है, अल्लाह इससे भी वाकिफ है। हमारे दिलों के अंदर क्या भेद छुपे हुए हैं, अल्लाह इसको भी जानते हैं। और अल्लाह इतने करीब है, उतना कोई करीब नहीं। सबसे ज्यादा करीब हमारे अल्लाह है। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ अल्लाह मौजूद है। तो दोस्तों और भाइयों, इन मजलिसों की हम कदर करें। और भाई ऐसे माहौल के अंदर खुद निकलना, औरों को निकलने के लिए तैयार करना, खुद ऐसे माहौल के अंदर आना, औरों को ऐसे माहौल में आने के लिए शौक दिलाना, तरगीब देना, और दुनिया से क्या लेकर जाना है इसको बयान करना। जो असबाबे जिंदगी हमने जमा कर रखे हैं, मकानात की शक्ल के अंदर, जायदाद की शक्ल के अंदर, इजादात की शक्ल के अंदर, और जितने भी तैयार कर रखे हैं, ये सब मौत की हिचकी आने तक है। इधर तब मुसाफिर हुआ, ये सारे नजर से ओझल हो गए और उससे गैर हो गए, और इनके वारिस बन गए, हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। क्या लेकर जाना है? खाली बदन आए हैं दुनिया के अंदर, खाली बदन आए हैं, और खाली बदन यहाँ से जाएगी। किसी की बहुत अरबों की या खरबों की या करोड़ों की कोठी उसके साथ नहीं जाएगी। जो मुद्दपति है उसकी जायदाद साथ नहीं जाएगी। उसके मल्टी स्टोरी प्लाजे सब यही रह जाएगी। आला मॉडल की कारें उनकी यही रह जाएगी। खाली हाथ आए हैं, खाली आ जाए। और जब यहाँ से जाता है इंसान, तो उस कफन उसके जिस्म में लपेट दिया जाता है। ये इंसान इस कायनात का शहजादा है, इख्तराम के साथ दुनिया से चला जाए, वरना उसकी भी जरूरत नहीं, वरना उसकी भी कोई जरूरत नहीं। मेरे भाइयों, हम सोचे, हम गामजन है आखिरत की तरफ। पहले आए चले गए, लौट कर दोबारा नहीं आएंगे। हम आए हैं, चले जाएंगे, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हमारे बाद भी आएंगे, वो भी जाएंगे। ये दुनिया एक रास्ते की मंदिर है। असल हमारा ठिकाना बहुत आगे, इसका क्या बहुत आरजी, बात की मनाजिल बड़ी लंबी। इन बातों का तज़किरा करेंगे, इन्हीं को सोचेंगे, इसी पर गौर करेंगे। अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या, जो फिजा मदीना मुनव्वरा के माहौल के अंदर आपकी जिंदगी के अंदर थी, काल अल्लाह और काल रसूल की बातें थी। अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्दों के अंदर भी यही बातें, बच्चों के अंदर भी यही बातें, घरों में भी यही बातें, मस्जिदों में, बाजारों में भी यही बातें। हम एक फिजा बनाए, इस माहौल के अंदर हम जिन चीजों को छोड़ कर आए हैं उनके दर्जों को मिनिमाइज करें, कम करें, खत्म करें, जरूरत के दर्जे में उसको रखें। और जब मेंबर से बात चले, उसी बात का तकरार हो, उसी को दोहराया जाए। एक जमाना था, ये कहा जाता था कि जब बयान खत्म हो जाए तो जुगाली किया करो। जैसे गाय और भैंस चारा खाने के बाद मुंह हिलाती रहती है, जुबान चलाती रहती है। मकसूद ये था हजरात का कि जो बयान सुना है उसको दोहराओ, किसी को एक बात याद, किसी की दूसरी बात याद, किसी तीसरी बात याद, ताकि सुनी ही बात अजहर हो जाए, अजबर हो जाए, और अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सारे कोशिश करेंगे जी इसकी, खुद भी इज्तिमाई अमल में शुरू से आखिर तक
آج شریک ہونے والے کو درخواست کی جائے، اگر مجلس سے اٹھنا چاہے اٹھنے سے پہلے ہی درخواست کی جائے کہ وہ شروع سے آخر تک بیٹھے، پورا نفع ملے گا شروع سے آخر تک بیٹھنے اور ساری بات کو دھیان اور توجہ سے سنے گی۔ اگر عزت کے ہماری توجہ